اپنے بس میں ہونا اور اللہ کی اطاعت کا ہونا، یہ ایک فرق میں نے بتایا وہ کرتا ہے جو باہر ہے، جو اندر ہے وہ فرق نہیں کرتا۔ اپنے بس میں ہونا تب بھی یہ کہا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں بار بار، اپنے بس میں ہونا تب بھی یہ کہا ہے، بس میں نہیں تب بھی یہ کہا ہے، کیونکہ اندر آ گیا ہوں، جو اندر آ گیا وہ اندر آ گیا۔ میرے بندے وہ تو اللہ کا ووٹر بن گیا نا، اللہ نے کیسے اڑا لی، کیسے الحمدللہ چھوڑ دی، الحمدللہ انہوں نے کہا کہ ظاہر لوگ چھوڑ دو اب یہ کرو، دیکھنے والا کہتا ہے چنگے بندے اللہ کے مغیر دین ان کے ساتھ بڑا برا اثر ہو رہا ہے، دیکھنے والے دیکھے اندر والے الحمدللہ وہ مقام ہو، اندر والے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیا واقع ہے، یہ میری کوشش ہے کہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسی کی عطا ہے، تو یہ کوشش اور عطا کا فرق مٹ جاتا ہے جب اندر طاقت ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ ہونے والا ہر واقعہ عطا ہے، اس میں میری کوشش بھی عطا ہے، کوشش کا نتیجہ بھی عطا ہے، میرا عمل بھی عطا ہے، اور یہ احساس اور بیان کے طور پر کوتاہی عمل میری۔ اب یہ مطلب ہے اس کو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ کہیں کوئی بات سمجھ جب تک نہ ہے تو کیا ہے میری غلطی ہے، بات سمجھ آ گئی کہ یہ بھی عطا تھی، پھر یہ والی بات ہے۔ ایک آدمی سفر کے دوران اپنے آپ کئی دفعہ گمراہ سمجھتا ہے، گمراہ بھٹکا ہوا، جانے کون سی میری منزل ہے، اے خضر راہ فقیر کہ من بے قرار شوق آوارہ میر غم کے ندانم دیارے دوست، دنیا میں جانا کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ سارا سمجھ جائے۔ اگر اس کو منزل کا شعور ہو جائے، حاصل ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائے بندہ، وہ کیا کہے گا سارا سفر ہی آسان تھا۔ تو جس آدمی کو اسلام کی منزل عطا ہو جائے اس کا راستے کا کفر بھی اسلام ہے، اور جس کو اسلام کے بعد کافر ہونا ضروری ہے یا منافق ہونا ضروری ہے اس کا اسلام بھی منافق کہ اللہ نے منظور نہیں کیا اس کا اسلام۔ اب یہ جب تم اندر آ گئے سارا واقعی انسان، عمل، اتفاق، حادثہ اور تکلیف، یہ کیا ہے سارا احسان، کیونکہ اب تم یہ احسان ہو تمہارے ساتھ ہونے والا، اب تمہیں جب سمجھ آئے گی بات کہ یہ جو چیز تکلیف ہے، جب کان چھیدے جا رہے تھے تو بڑی تکلیف تھی، اور جب منظر ڈالے رہے تھے پھر کیا تھا، کوئی سی بات کہ وہ کان تو چھیدے گا، اگر سونا ٹھنڈ ہے تو کان چھیدے گا، تکلیف تو ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کی بڑی روم نے بھی کہانی لکھی کہ وہ ایک آدمی جو ہے جسم کیا کرتے ہیں اوپر لگاتے ہیں، وہ انسان وہ دن اوپر لگا رہا تھا شیر کے پاس، لوگنے والے کے پاس، کہہ رہا میرے پیپ کو بنا دو شیر، شیر بنا دے، آج لہرا بھی لگتا ہے، شیر بنا گلو بناتے ہیں، انہوں نے جب سوئی لگائی درد ہوا، یہ کیا شروع کر رہے ہو، کہتے میں تم سے شروع کر رہا ہوں، کہ تم کو چھوڑ کر انہوں نے بولے آپ کیا لگا رہے درد، پھر ہوا، کہتے گردن کے بعد بنا رہے تھے، گردن کے بعد اور سے شروع کر پاؤں سے شروع کیا، کہتے ہیں پاؤں سے کیا ہے پورا شیر بناؤ، کہتے ہیں بھائی تم شیر نہیں بناتے، شیر بنوانے والے جو ہے نا پھر درد کو قبول کرتے، تم درد سے بچنے والے ہو اور تم شیر کے مذاکر بننا چاہتے ہو، جھوٹے ہو۔ تو بات بھی ساری ہے کہ اللہ کے جو مسافر ہیں نا، جو عطا کو جاننے والے ہیں، تو وہ ہر شہر کے اندر یہ عطا ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے بہتر کائنات چلانے والا ہے، وہ تجربہ بھی ہمیشہ چلاتا ہے نا۔ ہمارے جیسے کتنے باغ جہان میں لگ کیونکہ ہمارے جیسے کئی دفعہ لوگ آئے تھے، 1000 دفعہ لوگ چلے گئے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور اس کا عمل بہتر ہے، وہی آپ کو بہتر جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے، وہی تمہیں بتانے والا ہے، اس نے جو راہ تجویز کی ہے ویسے کہیں غلطی ہو گئی آپ کو یہ غلطی ہو گئی۔ میں ایک بار سے بتا رہا ہوں جب غلطی ہو گئی ایک ممکن ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ غلطی بھی اکوموڈیٹ ہو جائے۔ اب یہ بات جو ہے نا غلطی کو غلطی ماننا شاید یہی نہیں کی ہو، احسان ہو گیا۔ کیا احسان ہو گیا کہ تم نے غلطی کو غلطی کہا، یہ احسان ہو گیا۔ تو احسان والوں کے لیے ہر بات احسان۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی جو ہے اس کو صبح صبح فجر کی اذان نماز لیٹ ہو رہی تھی، اس کو جگایا
ایک بزرگ نے آ کے داڑھی والے کہ بابا جی اٹھو سرکار اٹھو نماز لیٹ ہو رہی ہے. بات ہے ٹھیک ہے نماز چلیے. انہوں نے غور کیا اٹھانے والا کون ہے جگانے والا؟ تو دیکھو تو ابلیس ہے شیطان ہے. مردود تو کس کے چکر میں پڑ کے اٹھانے لگا؟ بات کیا ہے تو دیکھو کیا ہو گیا؟ بات دیکھ نہیں ہوا میں کہ باجے کو آج سے کچھ دن پہلے نماز خدا ہوئی تھی اور آپ نے رو رو کے درجات میں اضافہ کر لیا تھا. پوری پڑھ لے بابا. یہ پھر مطلب میں نہیں برداشت کرتے تھے کتنے اضافے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ بعض اوقات استغفار بھی ایسے کی ہے. تو عطا کون سی چیز ہے؟ وہ ساری کی ساری عطا آدمی کا نام ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں اس کا نام ہے ماننے والے کا نام ہے. جاننے والے کی کوشش کرنے والے کا نام اور ہی ہمارے آدمی ماننے والا کہتے سار کرم جو کر لے گیا یہی ہے اللہ تھا. کہتا ہاں یہی تھا. کہتا مبارک الحمدللہ آپ تھا وہ تو دوسرا بندہ آیا تھا اور دوسرا بندہ بھی آپ ہی ہے. اب بات سمجھے نا پھر یہ بات ہے کہ ماننے والا وہاں سے ماننا شروع کرتا ہے جہاں اس کو سمجھ گیا. اب سمجھ گئے تو میں شروع جاتا. آپ کیا سوال ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اندر آنے والی بات ہے. اور باہر اندر آنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو ہر چیز کو تسلیم و رضا مانتے. ہر چیز تسلیم و رضا. کہتا آپ کو جان ختم ہونے والی ہے الحمدللہ تسلیم و رضا. یہ ہونے والا ہے تسلیم و رضا. وہ حادثہ ہے تسلیم و رضا. یہ انعام ہے تسلیم و رضا. سب ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ول میں ول آف گاڈ بن گئے. آپ یہ بتانا ہے کسی کو بات کیا کہا اپنی مرضی میں وہ خود اللہ کی مرضی بن گئی. اللہ کا اور اللہ کی مرضی جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہو گئے. وہ لوگ یہی لوگ نظام میں حکومت الہیہ چلایا گیا کیونکہ ان کی اپنی مرضی نہیں. صبح کے صاحبان رضا اللہ کے نظام کو چلانے پر فائز کیے گئے ہیں. اب یہ آگے کامیاب بات بھی سمجھیں. یہ نظام میں کون چلا رہا ہے؟ آدمیوں کے حوالے سے کون چلا رہا ہے؟ وہ لوگ جو صاحبان رضا ہو گئے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکال کے اللہ کے حوالے کر دیا. باقی جو اپنا آپ ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا آپریٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ہے کہ میرے وجود میں میرا لیے کیا موجود ہے؟ میرے وجود میں میرا کچھ موجود نہیں ہے. اور تو بولنے کی اجازت دے کہ ہم بولیں گے, تو سوچنے کی اجازت دے ہم سوچتے ہیں کہ آج تو عطا فرمائے تو ہم صاحب سوچ بن جاتے ہیں, صاحب فکر بن جاتے ہیں. اور تو بنائی عطا کرے تو جلووں میں روشنی آئے, تو بنائی عطا کرے جلوے بند ہو جائیں گے. اور کان کی سماعت کو عطا فرما, نغمے کتنے بےتاب ہو جائیں گے. سماعت بند ہوگی, نغمے ختم ہو گئے, زبان کا دھاگا بند ہو جائے, کھانے مر جائیں گے. تو یہ سارا واقعہ دینے والا آپ سمجھو. اب ذرا بات جیسے اندر آ جاؤ تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تمہارا یہ دل جو تکلیف محسوس کرنے والا ہے نا, تکلیف محسوس اور پاگل آدمی تمہارا دل ہی لے گئے واپس. آپ نے تکلیف میں ذرا پین کلر, اگر تمہارے دل کو پین کلر لگا دیا جائے تکلیف لے گئی, نہ تکلیف رہ گئی نہ خوشی رہ گئی. آپ تم بے جان اسپاٹ ہو گئے, اسپاٹ بے جان. اگر وہ یہی کر دیتے تو سمجھ آئے کہ بات کیا ہے. تو آنکھ میں آنسو کا ہونا بڑھیتا ہے چاہے وہ دکھ کیا. اب یہ بات یاد ہے, مرتا وہاں ہے جہاں آنکھ پتھر ہو جاتی ہے. آپ ایک بات سمجھے کہ جب آنسو چھن جائے تو یہ پتھر ہو جاتی ہے. اس لیے یہ عطا وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں تم لوگ بے جان ہو گئے, بے حص ہو گئے, پتھر ہو گئے. تم آپ کو سچ کرو تو یہ کل ہزار. اس لیے تمہیں نہیں پتا تھا کہ کیا پہلو ہے, انسان کی کیا درجات ہے. مطلب وہ ادھر تکلیف دے رہا ہے, پانچ تو بڑا درد ہو رہا ہے, اور ادھر احسان کر رہا ہے, چشمے رحمتوں کے پھوٹ گئے, آپ کو جادو آ گیا. یہ بڑا احسان ہے. اب یہ کیا پتا کیا احسان ہے. کہانی تو بالکل بڑھ جائے. اگر تم ذرا ہی تم سوچنے والے بن جاؤ, جب باپ نے بیٹے کی موت دیکھی یا بیٹے نے باپ کی موت دیکھی, جھگڑا کیا اس بات ہے. لیکن احسان کس پر ہونا ہے؟ یہ اللہ. اب جدا تو ہونا ہی ہے نا, یہ کون سی بات ہے نہیں ہونا, جدا تو ہونا ہی ہے. لیکن احسان کس کا جدائی کس پر احسان بننی ہے, یہ الگ کہانی ہے. احسان والا سزا کی کوئی بات نہیں, سب کے لیے ہوتا ہے. تو مطلب یہ گلے گا, یہ حالت بتائیے کیا ہو گیا, بھائی چلے گئے, وہ کوئی نہیں چلے گا, سب چلے جایا کرتے ہیں. ہم نے پیغمبر سے چھوڑے, ہم لے گئے سب. یہ کون سی بات ہے, وہ گلا کر کیا کر دیا, بات یہ کیا کر دیا, یہی ہوتا ہے, چلتے جاتا ہے. اور وہاں کی اور سے پوچھو, وہ پرانی کہانی
بھائی کے بیٹا مر گیا، شور مچاتی چلی گئی، ننھا نے کہا کہ اس گھر سے جا کے چاول لیا اور جس گھر میں مرے وہ کوئی نہ ہو، تو پھر میں تیرے علاج کرتے بیٹا زندہ کر دوں گا۔ وہ کئی گھر میں تلاش کرتے 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 کوئی گھر نہیں ملا جس میں کوئی نہ مرا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا بھائی کا۔ کہ جی سارے ہی جاننے والے میرے بیٹے چلے گئے، کون سی کیا بتا دی، اتنی سی کہانی ہوتی ہے۔ خدا کی بات بڑی تھی کہ وہ جہاں آپ خدا سمجھ رہے ہیں اس کے قریب ہی نہ، یعنی کہ نقصان کو برداشت کرنا بھی تھا، نقصان تو تھا، آپ برداشت جانے سے آپ کو کیا کر دیا، اور اس نے کیا کر دیا آپ کو، اس چیز نے، اس غم نے آپ کو کیا بنا دیا، اس نے آپ کو کیا بنا دیا۔ جلا کس نے آپ کو عطا کر دی ہے، جلا کیا ہوتی ہے، کام کیا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، عطا کیا ہوتی ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات میں، یہ جتنا مطلب ہے یہ واقعہ کھلتا ہے پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ اور اگر تم نے غم پر شور مچایا تو پھر کیا ہو جائے گا، غم محسوس کرنے والا دل دوبارہ پاٹ کر دیا جائے گا، کیا کر دیا جائے گا، پاٹ۔ اب نہ خوشی ہے نہ غم ہے، واقعی واقع ہے، کیا ہے، نہ خوشی ہے نہ غم ہے، واقعی واقع ہے۔ اور مجھے تم ملا جاتا ہے، جنازے میں جاتا ہے بندہ، پہلا غم یہ غم سب برابر ہے، یہ تو کون مر گیا، یہ تو آپ کے محمود کیا ہو جائے گا، جنازے کے 95 بجے کہتا جی ٹھیک ہے آپ پہنچ میں جاؤ، ارے میں دفتر تو ہو گیا، آ جاؤں گا، اشاعت ختم ہو گیا، مردار ہو گیا، کوئی کام نہیں ہے۔ آج کے زمانے کی ٹریجڈی تقریباً یہی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے کیا ہو گئے، بےش ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے نا آپ کوئی بھی ان کے آنکھ میں آنسو نہیں، کوئی واقعہ ان کے لیے نیا واقعہ نہیں ہے، کوئی غم ان کے لیے غم نہیں رہ گیا، یعنی کہ دل جو ہے آپ مردہ کر دیے، گلا کرتے 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 آج وہ مقام آ گیا آپ کے، تمہارے دل جو ہے نا ختم۔ اس لیے اگر دل احساس والا ہے، غم محسوس کرنے کے لیے آنکھ میں آنسو ہیں، تو سمجھے یہ بھی میرے بڑی مہربانی ہے، آپ آتے میرے درد والے جو ہے یہ بھی بڑی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہی احسان ہے۔ احسان ماننے والوں کے لیے کیا ہے، احسان، احسان ماننے والے کے لیے احسان۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا اسلام جو ہے حضور پاک کے روزے پر جو ہے ایک ایسی آدمی نے بھیجا جو زنجیر میں ہے، کیا واقعہ یہ ہے کہ آپ پاپا زنجیر ہیں، کس کا ہے یہ علیہ السلام، بڑے جو آپ کا واقعہ جو حالت ہے کہ وہ کربلا بزرگی واقعہ چلے گئے سارے، اور حالات جیسے ہوئے تو ہوئے، اسلام کا واقعہ دیکھو، انل تجاری اسوا کہ خرامہ خرامہ ہوا چل یوم آج کے دن الى ارض الحرم، آج حرم کی زمین میں جا، اسلام ہو رہا ہے۔ وقت تھا گیلے کا، کیا تھا، جائز گیلا تھا کہ دیکھو بولے آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ گیلا ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ کی امت نے آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا اور آپ کے خان والے کے ساتھ کیا کیا۔ اب وہاں پر مطلب گیلے کو اسلام لایا جا رہا ہے، احسان منایا ہے۔ انل تجاری اسوا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المصطفی، اے ہوا آج جا کے اسلام کو، اسلام کا حق ہے کہ آج اس روزے پہ جا، اور جس روزے میں نبی محترم میں آج ہو کہ آج مطلب اس حالت میں آپ اسلام کے اب مطلب یہ پتہ نہیں کیا ہے واقعہ کیا نہیں ہے، ان لوگوں کی بات اب اگر تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ کیا ہوتا ہے، واقعہ ہے ماننے والے کا، احسان ماننے والے کا، جو نہ مانے اس کے لیے ابتلا، ابتلا کے تو صبر سے بچو، اور ماننے والے احسان ماننے کے سبب شروع کرو، اور یہ نہ کہو کہ یہ ابتلا ہوگی